السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ہیکل سلیمانی کی مکمل تفصیل جانیں گے۔ ہیکل سلیمانی کیا ہے، یہ کس نے بنایا تھا، کہاں پہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اس کا موجودہ سٹیٹس کیا ہے، تمام تر تفصیل اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے۔ یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، جیسا کہ آج کل مختلف بکس کے اندر مختلف میڈیاز پہ یہ بات چل رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آدم پیک جو کہ سری لنکا کے میں ہے، وہاں پہ آپ کا کوئی فٹ پرنٹ موجود ہے، وہاں پہ آپ دنیا میں سب سے پہلے اترے تھے۔ بہرحال اس کی تاریخ جو بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے آپ کو ایک صندوقچہ بھی ساتھ فراہم کیا تھا جو کہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس صندوقچے کو شمشاد یا تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تابوت بڑا بابرکت تھا۔ یہ آگے انبیاء تک ٹرانسفر ہوتا حضرت داؤد علیہ السلام تک آ پہنچا۔ اس سے پہلے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ اس باکس کے اندر، اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، من و سلوہ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی انبیاء کے تبرکات اور تورات کا نسخہ بھی موجود تھا۔ بنی اسرائیل کے پاس یہ تابوت سکینہ برکت کا باعث ہوتا، یہ اس کو کسی جنگ میں آگے رکھتے تو ان کو فتح ملتی، اور اکثر جو ہے یہ اس کو اس طرح کے امور کے لیے استعمال کرتے۔ ایک مرتبہ جالوت نے بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا اور حملہ کر کے وہ تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو طالوت بادشاہ کی بشارت سناتے ہیں کہ تمہارا اگلا بادشاہ، جلد بادشاہ طالوت ہوگا، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ہمارا تابوت سکینہ واپس مل جائے جو جالوت ہم سے چھین کے لے گیا ہے تو ہم طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیں گے۔ جیسے ہی وہ جو تابوت سکینہ تھا وہ جالوت لے کے جاتا ہے، جس جگہ رکھتا ہے اس جگہ وبا پھیل جاتی ہے اور اس کے 5 شہر اس طرح سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ جالوت اس ڈر سے کہ مزید اس کی تباہی نہ ہو، وہ تابوت سکینہ 2 بیلوں پہ لاد کے بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیتا ہے اور وہ بیل سیدھا طالوت کے دروازے پہ آ کے رکتا ہے۔ بنی اسرائیل کی شرط پوری ہو جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ طالوت کو بادشاہت یا حکمرانی عطا فرماتے ہیں۔ پھر یہ طالوت اپنی فوج لے کر جالوت کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اور طالوت کی فوج کے اندر ایک نوجوان داؤد جن کا نام تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری دی علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب اللہ آپ کو پیغمبری اور بادشاہت عطا کرتے ہیں، ایک دن داؤد علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں تو لکڑی کے اس بنے گھر کے اندر موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ تبرک وہ صندوقچہ ایک خیمے میں پڑا ہے، کیوں نہ اس کے لیے ایک گھر تعمیر کیا جائے۔ آپ فوری طور پر اس گھر کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے رفقا آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی زندگی میں یہ کام مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا، اس لیے آپ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی ذمہ داری بھی سونپ کے جائیں۔ آپ کی رحلت کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کام کو مکمل فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی خدمات لیں اور جنات نے اس وقت بڑے بڑے پتھروں سے ایک بہت بڑا ہیکل، ایک بہت بڑا محل جس کا نام ہیکل سلیمانی تھا، جس کو ٹیمپل 1 بھی کہا جاتا ہے، تعمیر کیا گیا۔ اس ہیکل سلیمانی کے 3 حصے تھے۔ اس کا جو سب سے اندر والا حصہ تھا وہ صرف تابوت سکینہ رکھنے کے لیے بنایا گیا، اور اس کے بعد جو باہر والا دوسرا حصہ تھا اس میں انبیاء کی اولاد عبادات اور دعا کے لیے آ سکتی تھی، اور تیسرا جو حصہ باہر والا تھا اس میں عام عوام پبلک عبادات اور دعا کے لیے حاضر ہو سکتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو گھر بنایا تھا، ہیکل بنایا تھا، یہ تقریباً 970 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تعمیر کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنائے گئے اس ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل 1 کو بعد میں 586 BC میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال قبل بخت نصر بادشاہ نے حملہ کر کے تباہ کر دیا، اور اس میں موجود اس صندوقچے کو، شمشاد کو یا تابوت سکینہ کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا، جس کا اس کے بعد تاریخ میں آج تک نہیں پتہ چلا کہ اس بخت نصر بادشاہ نے اس تابوت کا کیا کیا تھا۔ اس کے بعد تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی وجہ سے اس کا اپنا انجام بھی بہت برا ہوا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ 537 قبل مسیح میں دارا بادشاہ نے اس کو از سر نو تعمیر کیا، یعنی
جو ہیکل سلیمانی تھا ٹیمپل 2 دوسری مرتبہ اس کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ پھر ہیروڈس بادشاہ نے اس کی مزید زیب و زینت یعنی آرائش میں اس کو از سر نو تعمیر کرنے کا کام شروع کیا تھا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دنیا سے آسمان پر اٹھایا جاتا ہے تو آپ کی آسمان سے اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد ایک روم کا بادشاہ جس کا نام جنرل ٹائٹس تھا وہ یروشلم پہ حملہ کر دیتا ہے۔ ٹائٹس ایک تو اس ٹیمپل کو یا ہیکل سلیمانی 2 کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ یہودیوں کو اس سرزمین سے باہر نکال دیتا ہے۔ یہودی 1800 سے 1900 سال تک اسرائیل سے، جو موجودہ اسرائیل ہے، یہاں سے بے دخل رہتے ہیں۔ پھر 1948 کے اندر آ کے دوبارہ ان کو فلسطین کا ایک ایریا دے دیا جاتا ہے جس کو آج کل ہم اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دراصل فلسطین کا ایریا تھا۔ اس موجودہ اسرائیل کا جو دارالحکومت ہے جس کا نام یروشلم ہے، اس کے اسی جگہ پہ جہاں پہ آج کل بیت المقدس یعنی مسجد اقصی موجود ہے، یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی بھی اسی جگہ کے اوپر تھا۔ اس کی ایک دیوار جس کو ویسٹرن وال کہا جاتا ہے، جو کہ ویلنگ وال بھی کہلاتی ہے، اس کے ساتھ یہ گریا بھی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی ہیکل سلیمانی کا ایک حصہ موجود ہے ایکچول فارم میں۔ یہ اس کے ساتھ آ کے روتے ہیں کہ ہمارا جو ہماری عبادت گاہ تھی اس کو تباہ کیا گیا۔ اب یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہیکل سلیمانی اسی جگہ پہ تھا اور تابوت سکینہ بھی یہیں کہیں شاید مدفون ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو گرا کے یہاں پہ دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے۔ 1948 سے جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے، بیسیکلی یہ فلسطین کے ایک ایریا پہ قابض ہے، تب سے لے کر اب تک مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ جنگ جاری ہے۔ ایک یہودی جرنل 1967 کے اندر یہ اعلان بھی کر چکا ہے کہ ہم مسجد اقصی کو شہید کر کے یہاں پہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کریں گے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی موجود ہے، اور شاید تابوت سکینہ بھی یہیں کہیں مدفون ہے۔ اس وجہ سے یہودی مسلسل اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح مسلمان اس ایریا کو چھوڑ دیں، اور وہ ہر طرح کا ظلم مسلمانوں کے اوپر تب سے لے کر اب تک کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ جگہ مل جائے اور ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کیا جا سکے۔ اس جگہ پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے دوران وزٹ کیا تھا، یہاں پہ خود صفائی کی تھی، نماز ادا کی تھی، اور اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی سفر یعنی سفر معراج بھی شروع کیا تھا، اور یہیں پہ تمام انبیاء کی امامت بھی فرمائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے۔ یہودیوں کی کوشش ہے کہ مسلمان اس قبلہ اول کو چھوڑ دیں، یہاں سے دور چلے جائیں، اور ہم یہاں پہ دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے اپنے مسیحا یعنی وہ دجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں کہ وہ دجال ہمارا مسیحا آئے اور ہم دوبارہ پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کریں۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی اور تمام مسلمانوں کی جو وہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں ان کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم مسجد اقصی کے محافظ بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔